حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، محمد و آل محمد دے ہر دشمن تے لعنت بارہویں سرکار دے ظہور واسطے جتنے ضرورت مند ہو اتنی محبت نال صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین صلوات والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین وملعونین اما بعد فقد قال رسول الاعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم من مشى على الارض فهو مبغض علی والفاطمہ مشى حراما دعائے بنیاز اللہ پاک بی بی دے صدقے ہر شریف دی حاضری قبول فرمائے قادیان فرش اذان اللہ توفیقات خیر اور رزق حلال وسیع عطا فرمائے اللہ رب العزت جتنے بھی مومن آباد ہیں مولا انہوں دی حفاظت فرمائے موذی وبامتوں اہل ایمان نو اللہ محفوظ فرمائے متاثرین نو شفا یاب فرمائے برادر ظفر صاحب نو مولا فرزند صالح عطا فرمائے اللہ انہوں دے خاندان دے جملہ مرحومین نو جوار اہل بیت عطا فرمائے اتنے ہتھوی دعا وسط بلندن مولا بارہویں حجت دی بیعت نصیب فرمائے سرکار زمانہ دے قدمت مولا کلمہ شہادت نصیب فرمائے جہیں جہیں آمین آکھیے کوشش کرو قبولیت آمین وسط باز بلند صلوات انتہائی محترم سامعین محبان حضرت شہزادی کونین تھوڑا ارادہ ہے کچھ بیان کیتا جائے مہربانی مولا ترجیحیں دے ایک فرمان پڑھے اس نبی دا جڑا اللہ دے آرڈر تو بغیر اپنے لباں نو حرکت نہیں دے سلطان الانبیاء فرما رہے ہیں من مشى علی الارض جڑا بندہ ہی خدا دی زمین تے رہندا ہے چلدا پھردا ہے اتھوں کھاندا پیندا ہے کوئی بندہ سارے ملک دا غیر ملک دا مسلم غیر مسلم شیعہ سنی اہل حدیث دنیا دا کوئی بندہ خدا دی زمین تے رہندا ہے چلدا پھردا ہے اللہ دی نعمات کھاندا پیندا ہے
سرکار فرمائیں فَهُوَ مُبْغِضُ عَلِيٍّ وَالْفَاطِمَةِ، اگر زمین تے رہ کے وہ دل وچ علی و زہرا دا بغض رکھ دے، فرمایا مشا حرام او دا ایتھے رہنا بھی حرام ہے، رزق کھاونا بھی حرام ہے۔ سارے بہت کمال جناب نے استقبال کیتا نبی پاک دی حدیث دا۔ تو میں آج کی اس تقریر سے بھی ہوئی دسنا ہے کہ یہ جملہ میرے رسول کیڑے موقع تے ارشاد فرمایا۔ سارے دا ارادہ ہے جی ایک سلوات ہے جی پڑھو پتہ لگے سارے پڑھن دا حکم دے رہے ہو بلند اس سرکار نے اس ویلے جملہ فرمائے جس لئے مولا امیر اور جناب زہرا دی شادی ہوئی ہے، عقد معصومین ہوئے، اس ویلے جملہ پاک نبی فرمائے اور یہ پہلا عقد ہے جڑا اللہ نے عرشہ تے طے کیتا ہے۔ اس تو علاوہ اور کوئی جوڑا نہیں جڑا اللہ نے عرشہ تے بنایا ہوئے یا عرشہ تے طے کیتا ہوئے۔ تو دھیان میں دیر کرنا ہے، میں تقریر شروع کر دیتی ہے۔ یہ مجلس قیمتی ہوندی ہے، سکول اکبر دے بابے دا، یونیورسٹی زینب دے بھرا دی، تے انتہائی توجہ دے نال کوئی سے وصول کرن واسطے تشریف لے آئے کرو۔ پہلا جوڑا ہے جڑا اللہ نے عرش تے طے کیتے، اس تو علاوہ کوئی ایسا جوڑا نہیں، پورا قرآن گواہ ہے۔ 6666 آیت کوئی دسو جو اللہ آکھے ہوئے میں جوڑے عرشہ تے پڑھیں گا۔ یہ دے غلط ہونے واسطے اتنا ہی کافی ہے کہ جڑا جوڑا عرش تے پڑھے آنا وہ دی طلاق زمین تے نہیں ہو سکتا۔ میرا منی تھوڑے جے بیٹا آپ بتاندہ شکریہ کیونکہ بی بی پاک دے ایام ہے، اسے حوالے نالی جناب دی خدمت دا ارادہ رکھتا، امید ہے سارے متوجہ ہو گئے ہو۔ کوئی جوڑا اللہ عرش تے نہیں بنایا سوائے ایک جوڑے دے، بس وہ دے بغض دے وچ بندے ہمیں ایک اللہ کٹ لئیاں جی یہ کڑی فضیلت ہے جوڑے تے سارے عرشہ تے بڑھتے ہیں۔ اس دی بہترین دلیل ہے آج دی مجلس دا بہت بڑا تحفہ۔ عبد الرحمن ابن عوف صحابی پیغمبر ہے، تاریخ اٹھا کے دیکھو عرب دا بہت بڑا امیر بندہ ہے، 1000 اٹھ دا مالک ہے، مطلب آج ہو گیا تو 1000 کار دا مالک ہے۔ بھئی اس زمانے دی جیل آئی تو وہی آئی، کرائے تے بھیجدہ ہی بہت بڑا امیر بندہ، ہزارہ دی تعداد بھیڑا بکریاں دا مالک، پیغمبر دی خدمت چاہ کیا دا یا رسول اللہ 100 اٹھ یمن دے لدے ہوئے خزانے دا اے میں حق مہرج دیسا، اے سعادت میں نو بخش دیو۔ ساری مجلس یاد روے نروے ہے، جملہ ضرور یاد رکھے محبان زہرا، قسم بخدا کدی نہ غصہ کرن والے نبی نے سامنے پتھر دیاں کنکریاں پہ آئیں، انہاں دی مٹھ بھر کے ابن عوف نے منہ تے ماری، فرمائے جاتے میں دنیا دار نبی سمجھے امرہا الہ ربہا، زہرا دا عقد میرے اختیار جو نہیں اللہ کے اختیار۔ اس حدیث نے مومنہ نو بھی ایک سبق دیتا ہے، وہ بھائی پاکان دی سیرت تو شیعہ نو مومنہ نو سبق لینا چاہیے۔ کیا سبق ملے؟ وہ سبق یہ ملے ہے کہ اپنی اولاد دیاں شادیاں انہوں نے کف دا خیال ضروری رکھو۔ چپ چکرے ہیں جڑی گال سنی کف جڑا ہوتا ہے نا، کف وہ دنیا چ نہیں ہوتا، وہ دین چ۔ مثلا میں امیرہ تو اگلے ہی امیر ہے، یہ ضروری نہیں، شرط یہ ہے کہ میری بیٹی اگر دیندار ہے تو میں شوہر بھی دیندار تلاش کروں، میری بیٹی نمازی ہے تو میں شوہر بھی با کردار تلاش کروں۔ یعنی جس طرح سارے گھر کا کردار آلہ ہے اس طرح اگلے گھر کا بھی کردار آلہ ہے۔ بندے بہت سیانے بیٹھے ہو تائیں کا نبیوں دے سلطان
خدا نے فرمایا لولا علی لما کان لفاطمہ کفن علی وجہ الارض من الاولین والآخرین من آدم و دونا. سرکار فرمایا اگر علی دا وجود نہ ہوگا تو آدم تو لے کے عیسیٰ تک انبیاء بھی کوئی نہیں جڑا میری زہرا دی برابری کر سکتا. تو بیٹیاں دیا شادیاں جو نہ دے کف دا خیال کرو. ایسے گھر نہ بھیجو جتے ہونا کلو فقہ جعفریہ علی نماز بھی خوش جائے. ظاہران تو گلنا کوڑیاں لیکن سمرات دے بڑے اچھے ہیں. فقہ جعفریہ والا وضو بھی نہ خوش جائے. عزاداری سید الشہداء جیسی نعمت بھی نہ خوش جائے. ایمانداری نہ جواب دیو جتنے بھی عزادار بیٹھے ہو جیڑا حضرت زہرا دا مخالف ہے وہ تیرا میرا رشتہ دار کی تھوڑا سے. ہاں دھیان کیتا کرو اپنے اولاد برادری یا مجبوریاں جو اولاد دے مستقبل تباہ نہ کرو. بیٹی اللہ دی رحمت ہے. چلو من آج تو سنو ہوں کھلا جو میں پچھو کو بیٹھا ہوں تو چھوڑ دینا. گلاں بڑیاں سوکھیاں نے دھیان صرف ضروری ہے. بیٹی رحمت خدا ہے. اللہ دی رحمت کسی شرابی دے حوالے نہیں کری. اللہ دی رحمت کسی بے حیا دے حوالے نہیں کری. بیٹی صرف رحمت نہیں جڑے 14 دے غلام بیٹھے ہو تیرا میرا امام فرمائے البنت رحمت والحسنت. بیٹی صرف رحمت نہیں بلکہ ماں باپ نو بغیر کیتے جڑی اللہ نیکی عطا کردا ہے اس نیکی دا نام بیٹی ہے. حالات بڑے بدل گئے. معذرت نال نوجوان بزرگ بیٹھے ہو زمانہ جاہلیت وچ بیٹیاں زندہ دفن ہوندیاں. میرے رسول نے بیٹیاں دی عزت لوگاں نو سمجھائی. اٹھ اٹھ کے بیٹی دی تعظیم کی تھی. لوگاں نو دسیا کہ مقام بیٹی کیا ہے. اور اگر جناب پسند فرماؤ تو بیٹی دی عظمت دے حوالے نہ لکھ دو میں حدیثہ جناب اپنی نہیں امام پاک دی حدیثہ اور چونکہ وہ دوبارہ پھر دور زندہ ہونے دی کوشش کر رہے. سوشل میڈیا دے کھلاڑی نوجوان سارے بہتر سمجھتے ہو کہ ایسی ماما نو طلاق دیتی جا رہی ہے جنہاں دی مسلسل 3-4 بیٹیاں پیدا ہو گئی. اس جرم ہے نا جی. بیٹی دے وجود نو لوگ منحوس سمجھ رہے ہیں. وہ دور دوبارہ زندہ. بیٹے پیدا ہون تو مٹھائیاں ڈھول پہ بجتے ہیں خوشیاں منا رہے ہیں. بیٹی پیدا ہوئے تو چہرے پریشان. خدا دی قسم ہے جڑے جعفر صادق مولا دی فکر رکھتے ہو تیرے امام فرمیندے دا پتر بھی پال لے دنیا ضرور ہے آخرت وچ کوئی اجر نہیں لیکن 3 دھیاں رزق حلال وچوں پال لے. میں امام ضمانت دینا تیرے وجود تے اللہ جہنم دی آگ حرام کر. امام ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ 3 بیٹیاں دی پرورش کرے یکے بعد دیگرے اس دیاں 3 بیٹیاں پیدا ہو سن آوے نہیں خوش ہو کے اللہ دی رحمت نو قبول کرے. اللہ اکبر. سرکار نے یہ انگلی دا اشارہ کیا. لوگ آنکھیں سرکار سے اشارے بھی سمجھ نہیں آئی. فرمایا جنت وچ میں رضا دے کٹھے انج راسی جویں میرے ہاتھ دیاں 2 انگلی کٹھے. علیکم سلامت رکھے. تہاڈی میری عام بیٹی دا مقام ہے جڑی کائنات دے رسول دی بیٹی اس دا کیا درجہ ہے. او میرا محترم مجمع تیرا امام آدھے اتنا گناہگار ہوئے کہ تینوں بخشش دا کوئی سامان ہی نظر نہ آئے
لیکن اگر اللہ گھر بیٹی دیتی ہے تو پھر پریشان نہ ہو، اس واسطے کہ دنیا دے کماں تو فارغ ہو کے ہر شب گھر پہنچیا کر، دسترخوان بچھایا کر، سامنے بیٹی بہا کے وہ دے نال کھانا کھا جا، اللہ اس بیٹی دے کھانے دے صدقے خدا تیری زندگی دے گناہ معاف کر۔ کام ہے اسلام میں، اگر بات اچھی لگی ہے تو صلوات اچھی جی پڑھو چاہو۔ عرش تے طے ہوئے۔ اچھا چلو ایک اور جملہ بھی جناب دے گوش گزار کر دینا، یہ ایسے فضائل ہیں نا بیوی دے اور مولا میر دے کہ انہاں دے محب نو سینہ چوڑا کر کے فخر کرنا چاہیے۔ یہ ساڑھے راہبراں دے اتنے فضائل ہیں، حالانکہ نبی 1,40,000 نبی ہیں، سارے دا ایمان 313 رسول ہیں، 5 اولو العظم پیغمبر ہیں، لیکن زوجہ کسے بھی معصومہ نہیں۔ مہربانی فرماؤ ثابت کر دیو، نبی اس وقت معصوم ہے مگر بیوی کسے بھی معصومہ نہیں۔ فخر کرو علی والا، اللہ ہی کو گھر مدینے بنائے جدی چھت تلے علی شوہر بھی معصوم ہے، زوجہ زہرہ بھی معصوم ہے۔ مجتہدہ لکھی ہے، آیت اللہ صافی گل بیگانی جے عالم نے لکھی ہے کہ اللہ نے عرش پہ رشتہ طے کر کے ان حکم زمین تے بھیجیا، جس گھر دے سنے لے آون والا بھی جبرائیل ہوئے، سین دا صدقہ مولا پتر عطا، زندگی والا بیٹا میرے بھائی ظفر ماں، توجہ ہے تو سلسلہ بڑا کمال ہے۔ سرکار جبرائیل پہنچ گئے دروازے مصطفیٰ تھے اور ایک پیغام دیتا رسول خدا نے، ایک پیغام بھی ایک قصیدہ بغیر سوزیاں دے سن لو تا۔ جبرائیل دروازے رسول تے سلامی کر کے عرض کر دیں یا رسول اللہ میں نے بھیجے پیغام پہ دیں دی زوج النور من النور علی العرش وزوج علی بالفاطمہ علی الفرش، میں عرش سے ہوتے نور دا رشتہ نور نال کر چھوڑے تو زمین پہ ہوتے علی دا رشتہ بطول نال کر۔ ایک صلوات پڑھو بلند آواز۔ توجہ ہے نا؟ بڑی کمال گفتگو ہے، جی میں کمال سن دے بیٹھے ہو نا اللہ واسطے دھیان میں ادھر رکھے، وہ بھائی ٹھیک کر لے سی ہوتی ذمہ داری۔ حضرت جبرائیل سنیاں دے کے واپس گئے، یہ تو جبرائیل دے استاد دروازے رسول تے آ گئے، سارے انہوں پتہ ہے نا جبرائیل دے استاد کون ہے؟ نبی دے دروازے تے میرے مولا امیر آ گئے، اور ادب تو میرے بادشاہ علی کا سر جھکے ہوئے، چونکہ دور ہی بڑا اکھا ہے، ہر شہر علی ملی پئی ہے، قوم دے جوانوں صحیح عقائد دسنا بھی ساری ذمہ داری ہے۔ علی مولا تو وڈیاں بھی دو طاقتاں ہیں، ایک طاقت دا نام مصطفیٰ ہے، ایک طاقت دا نام خدا ہے، اور وہ طاقتن جنہاں دے سامنے علی جئی طاقت بھی جھک کے سلام کر دی۔ چاہتا میں دو سلام عرض کر دے مہربانی بھائی، پاک علی تو وڈی طاقت میرا پاک نبی تو وڈی پاور اللہ، لیکن میرا مولا جس ویلے رسول دے در تے آئے اے اعلان کر کے آیا انا عبد من عبید محمد، لوگوں محمد سردار ہے علی غلام ہے، جس دا غلام اتنا عظیم ہے سردار محمد کتنا عظیم ہے۔
سارے عقائد پہلا عقیدہ لا الہ الا اللہ ہے، عقیدہ توحید جس طرح اہل بیت کے مذہب ہے انکرائی بھی نہیں۔ دوسرا ہے محمد رسول اللہ، تیسرا ہے علی ولی اللہ۔ اچھا جب نبی پاک دے بوئے تے آدم میں غلام ہاں، مصطفیٰ سردار ہے، تو جدو اللہ دے در تے مسجد کوفہ دا محراب ہے، کائنات دا مشکل کساز سر سجدے اور فخر نل پہ آدم فخر لی ان تکون علی ربن، میرے اللہ اس تو بڑا علی دا کیڑا فخر ہوئے جو تیرے جیاں رب علی دا ہے تے علی تیرا بندہ۔ بڑی پیاری بات اگر ذہن ہے تو زیادہ وقت نہ ضائع ہوئے۔ دروازے رسول اللہ تے میرے مولا امیر پہنچ گئے، ادب تو مولا دا سر چکیا ہویا۔ نبی پاک فرمائے یا علی میں جاندہ تساں کیوں آئے ہو، میرے علم میں چاہے کیونکہ جس اللہ سنے میرے علم بھیجے تو آدھے علم بھی تھا ہے باریکی ہو گئی ہے، میرا ہر بندہ نہیں سنے بھئی جنہ پیغام اللہ میرے علم بھیجے ہے، یا علی کسے ذریعے تو آدھے تک بھی تو پہنچے ہو۔ اچھا اے فرماؤ میری بیٹی نو حق مہرج کیا دے سو کہ حکم خدا آگے ہون بڑی توجہ ہون ذرا اپنی شادیاں در بھی غور کرنا ہے تے اپنے سرداران دی شادی در بھی غور کرنا تو تھوڑا جا رلامنی ہے رلدی ہے یا مخالف ہے تو تھوڑا جا میرے واسطے شہری چہلائی سمجھ سے بڑا ہے کام جو کھویا اس دور کوئی تبلیغ دی گل کرنی تھوڑی مہربانی ہے تسی سن رہے اور یہ جڑی شادیاں محمد والے محمد دی ہوئی ہیں یہ ساڈے واسطے ہوئی مومن ویکھن پتہ لگنے جو دین ہے کیا حق مارج کیا دے سو فرمایا یا رسول اللہ میرے کو ترائے چیزیں جیڑی شاید تسا حکم دے ہو اے ہن چپ ہو گئی ہے تو مطلب توجہ ہو گئی کیڑی ترائے چیزیں فرمایا گھوڑا تلوار زرہ اور صاحب سمرات الحیات نے لکھے کہ مولا پیر کا گھوڑا بھی بڑا کمزور جے راز ہو گئے ان ہائی کمزور میں موٹا کی میں ماشاءاللہ کمزور گھوڑا جڑا بڑا مشکل میدان تھی پہنچتا تو ایک دن جناب مالک نے عرض کیتا یا امیر بہادر اتنے کہ فوجہ نہ سن کے نس جانی تے مولا گھوڑا اتنا کمزور کیوں ہے جس دیس تے توجہ نہیں میں سمجھے سا مجلس سے جو آیا ہی نہیں میرے مولا فرمائے مالک چنگے موٹے صحت مند گھوڑے وہ رکھ دے جائے میدان چھوڑ دے گھوڑا مرد میدان دی ضرورت ہے اور تیرے تو بغیر کوئی میدان بھی فتح نہیں ہوتا یا علی تلوار بھی سنبھال کے رکھو جو اللہ دے میدان کا سب تو بڑا سپاہی تو علی ہے جیڑا تریے جملے تے چپ کر گیا میں ان وہابی سمجھے سا خدا پاک دی قسم میں ایسا جملہ نبی فرمایا شیعہ دے قیامت تک ہاں ٹھر گئے فرمایا یا علی گھوڑا بھی تیری لوڑ ہے تلوار بھی تیری ضرورت ہے مگر زرہ بازار جوے چھوڑتے ہیں جے بہادر نو زرہ دی ضرورت ہے کیا کہنے سارے بولو آباد ہو بھئی علی والے سلامت یا علی بازار زرہ بیچ بڑی زرہ دی بولی لگ گئی 480 درہم
واہ یا دوسری روایت 500 درہم مولا دی زرہ وک گئی جیڑی گل حضور نو سناونا لی ہے اسی جیڑے نواب بھی ہو گئی ہے نا جیڑے چودھری تے امیر ہو گئی ہے حسنین دے بابے تو بڑے امیر تو خدا دی قسم ہے پوری ذمہ داری نہ لرز کرے کہ 500 درہم وچ کائنات دے مشکل کشا دی ساری شادی مکمل ہو گئی واہ جی میرا دل ہے تھوڑا خرچہ بچے پر نہیں لگتا ہے تھوڑا پروگرام کوئی ہے وہ بھائی اسلام میں کوئی ہے حکم ہے شادی کرو تے قرضیاں دے وچ دفن ہو جاؤ ساری زندگی وقت سیری نہ چاہ سکو یہ کہڑا اسلام ہے آؤ محمد والے محمد دی سیرت دیکھو تھوڑیاں پریشانیاں مک جاون ہر غریب بندہ سکھی ہو جائے بندے انہیں پٹھے پٹھے رواج بنا لیں تو میں آنکھوں تا اسلامی شادی جناب دے سامنے پیش کر دیں نہیں نہ کوئی صلوات نعرے نہ دسو میں جناب دا ارادہ ہے سارے بات بس کیا بات ہے تمہاری آج سننے والے مومن خدا ہمیشہ سلام او پیسے جنہیں ملے ہیں کتنے ہیں بھائی جان اے ہوندہ سنن دا حق 500 درہم میرے مولا امیر چاہ کے پاک پیغمبر دی خدمت چاہے یا رسول اللہ اصل سارے کو نہیں رول ہے اسی اپنا ناک بچیں گے ایک پتنی گل کیڑے شریف کر دی ہے ناک نہیں بچتا حالانکہ ناک دے انہیں ہی ہوندہ ہے جی میں راتی ہوں کدی کہیں نہ ناک سوتے ہیں اپنے کپے ہیں انہیں گلہ بڑھ گئی ہیں خدا دے بندے پھر گواڑیاں نو بیکھنا بھئی نہ 12 لاکھ لایا ہی ان 13-14 نہ لگے تو ناک نہیں بچتا ساری زندگی دعا کرو تو آنی دعا تھوڑی ہے اس جملے میں وزن زیادہ ہے میں یاد ہونا اپنا ناک بچاونا دین نہیں محمد کا حکم بچاونا دین بڑی مہربانی یہ پیسے سرکار لے آئے کہ نبی نے انہوں نے 3 حصے تقسیم کی تھوڑے جے ٹائم میں مکمل شادی پیش ہو 3 شادی دیا سنتاں قائم کی دیا جڑا بندہ چاہ رہے میں اسلامی شادی کراں وہ دے صرف 3 کم ہے چوتھا پنجواں چھواں یہ ساڈا ہو سکتا ہے اسلام کا نہیں بھائی مجلس ایک اسلام ہی دسنا چاہیے میں تو خبر سلامت تاں خوش ہو سو اسلام ہی میں گزارش کر رہے ہیں اسلام میں صرف 3 چیزاں پہلے حصے دنال پیغمبر نے اپنی بیٹی دا جہیز خریدیا جہیز دے بھی غور کرو تو میرا خیال 13 چیزاں بڑھنیاں یا 14 اور وہ بھی وہ چیزاں جی گھر وچ ہر ویلے ضرورت اے جہیز خریدیا ساڈے جڑے جہیز ہوندے میرے تو بہتر جان دیو میاں بیوی مر ویندے جہیز حالے پیا اولاداں چاہیے دی اماں دے جہیز دی نشانی ظلم ہے یا نہیں غریباں تے ظلم ہے چلو پھردا بندہ تے ٹرک بھر کے دے لے تے جڑا تیرے شہر دا تیرے جگت پور دا مسکین غریب بندہ ہے جڑا دیکھ رہا ہے کہ میری بیٹیاں بھی گھر بیٹھی ہیں وہ بندہ اپنی آئی واسطے اپنی دنیا واسطے چمکا رہے ہر شے لیکن غریباں دے دل توڑ رہے جڑی شے شریعت ہے ہی نہیں اچھا جڑی شے ہے وہ دیندا ہی کوئی نہیں شریعت وراثت دینا واجب ہے بے شک جی میں پترانو زمین جو حصہ دیندے ہو نا جی قرآن آدھے انہیں دھیاں نو بھی دیونا واجب ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تھوڑے تھوڑے بندے بے شک ماشاءاللہ سارے ذمہ بیٹھے ہو گل تو کبڑی گئے لیکن اسلام دی گل میں کیا آپ سے بے شک جیڑی جیڑی وراثت دا پتر وارث ہے ہر اس وراثت دی بیٹی وارث ہے قرآن مجید ونڈ کی دیا 1 پتر تے 2 دھیاں جتنا 1 پتر دا حصہ ہے اتنا 2 دھیاں دا حصہ ہے ماشاءاللہ جیڑا نہیں دے کے مردہ وہ قبر اچ بھی خدا دا مجرم معاشر اچ اولاد دا مجرم برائے مہربانی اپنی نسل دے وچ آپ ونڈ کے جاؤ ورنہ قبر بڑی اوکھی ہے قبر اچ نہ کہیں ذاکر چھڑانا نہیں تے نہ مولوی
وہ اپنے کردار چھڑانا دے جیڑا کوئی اسی کر کے جا رہے ہیں نا یہ سارے قبر اچ کام آنا بہتر ہے اپنی زندگی اچ کر لو ورنہ جیڑی ہونا اولادہ ماشاءاللہ لکھاں لکھاں دے موبائل لے کے دیتے ہوئے نے وہ انہوں کو وقت ہی نہیں ابا جی واسطے جیڑے جیندے پیو نو جی نہیں پہ کریں دے انہاں مرن دے بعد کیڑی پچھو کارے خیر پہنچا تو بہتر ہے اپنا کام زندگی ہے آپ پہ کر لو بندے وچوں ڈھیر کبڑی گئے تے گل کو ہور کاوے ڈال وہی کیڑی امید تے نسل نو وراثت دتی وئی نہ ہے دھیاں نو محروم کیتی وئی نہ دھیاں مڑ بھی کہیں ویلے دعا کر باندیاں بے شک کتھے سائیں میرا ابو موبائل ایڈے قیمتی نیٹ دے پیکیج ایڈے سستے ابا جی تے اماں جی واسطے ٹائم ہی کوئی نہیں اماں بھائی خوش ہے ساڈے بچے مصروف ہو گئے نہیں پہ تنگ کر دے وہ ظاہراً تینوں نہیں تنگ کر رہے تیری قبر کو خراب کر رہے خدا دی قسم ہے سورہ واقعہ دی تفسیر پڑھو نا قیامت دا میدان ہو سی تے کچھ بندے سجے آتے عمل چاہی کھلے ہو سکتے کچھ کھبے چاہی کھلے تے بندے چیخا مار سے پروردگار اے گناہ دا میں کیتا ہی کوئی نہ جڑے میرے عملہ جو لکھے پہ آواز توحید آسی تین نہ کیتے تیری اولاد کیتے ہو تو انہاں دی تربیت کیوں نہ چکی کیتی تین انہاں نو کیوں نہ مذہب اہل بیت دے واجبات دسے چلو نہیں پڑھدا بابا جی کچھ بندے بسم اللہ جی کچھ بندے ویکھن میرے اللہ اے نیکیاں تے میں کیتیاں بھی کوئی نہ یہ دعا گئی ہے اللہ سی جڑی تربیت اولاد چنگی کرایا انہاں دی ہر نیکی وچ میں تیرا حصہ رکھ چھوڑیا مہربانی جی سارے بولے اللہ دی قسم ہے ہن دل مطمئن ہویا کہ 14 دا سنیا مومناں تائیں پہنچ گیا تو سبھی خوش بیٹھے ہو جی اللہ دی قسم ہے مرن تو پیچھے کوئی نہ امید رکھو ہوں تو جڑے 2021 مرنا ہے وہ تو منڈو رکھے ہی نہیں قسم کہہ پہ کر دیا ایمان نال دسو ساڈے جو والدین تر گئے جنہاں دے انہاں واسطے اسی کہہ پہ کر دیا جی انہاں واسطے کچھ نہیں ہو رہا تو انہاں کی تو خوش نصیب ہے میں تیری نسل تیرے واسطے کر سی بہتر ہے اپنے واجبات آپ پورے کر لو اچھا ایک بندہ نا کھجوراں دی ٹوکری بھر کے میرے رسول دے کول آیا یا رسول اللہ اے کھجوراں تے میرے ابا جی فوت ہو گئے انہاں دے واسطے ونڈ چھوڑو ایک صلوات پڑھ دیو بلند آواز متوجہ جناب محترم آ گئے نے دا مطلب ہے میرے جاون دا سگنل ہے تو لہذا جڑی گلاں چلو رہ گئی پھر معاف کرے کبھی حاضر ہویا تو میں عرض کر دے سی لیکن اے گل ذرا غور نال سن لو کھجوراں دا ٹوکرا ماشاءاللہ بڑے ہویا سرکار ابا جی دے ثواب واسطے غریباں وچ ونڈ چھوڑو سرکار نے ایک دانہ وچ چاہیا او دے بھی 2 حصے کی فرمایا اگر مرن والا ایک ادھی کھجور اپنی زندگی اپنے ثواب واسطے دے چھوڑیں دا اس کئی ٹوکریاں نالوں وہ درجے افضل بہتر ہے اپنے کام آپ ہی کر لو اپنی وراثت صحیح تقسیم کرو جڑے پتراں دا حصہ ہے انہاں نوں دیو جڑا دھیاں دے انہاں نوں دیو مر جاونا ہے بابا قبر جواب دیونا ہے اساں کو کہڑا ماں دی شکم میں جو لے آیا سے سانوں بھی تو کوئی وراثت دے گیا سانوں کوئی دے گیا تو تم ہی اگے امین بن کے تقسیم کر ورنہ دید حق کھا کے نر نہ کر زہرا اساں بھی تو تن گلاں تے لا چھوڑے معذرت نال اے ذمہ دارانہ گفتگو ہوندی ہے نا پتر جائیداداں دے مالک نے تے دھیاں میت دیاں مالک نے تسی پکے ہو گئے یہ بات قرآن دے خلاف ہے یہ 14 دے فرمان دے خلاف ہے جس طرح پتران دی وراثت ہے انہیں دھیاں دی بھی وراثت ہے یار وراثت نہ ہوندی کیوں سند لے گئی ہے زہرا کیوں جا کے آدھی
گئی ہے میرے حسنین گواہ نہیں میرا علی گواہ ہے مردی مجلس نہیں ہوئی میسج نے خدا را بی بی پاک دے غلام ہو پاڑیاں میری دھیاں پاک سین دیاں تنیزن انہاں نو انہاں دے حق دیو نہیں تو پھر معاشر بڑا اوکھا ہے سامنا ہونا ہے اہل بیت دا ساڑھے کل جواب ہونا ہے سارے سوالان دا بس شریف لوگو اللہ جس بیڑے دی ایڈی عزت بنائی گئی کربلا داوی دی دیگر پتر دا کفن کوئی نہیں دیگر لے دھیاں دیاں چادر آفرین بھئی اللہ تو پتر دھیاں نال آباد رکھے اللہ میرے بھائی دا اہتمام قبول کرے کوئی لمبا چوڑا مصائب نہیں بس تساں انتہائی توجہ کر لیے میں بڑا شکر گزار ہوں بس فطرت دیاں دو گلاں تن پہ سنائی نا اللہ نہ کرے وہ بھرا مرے جدی بھین دا گھر بہت دور ہو ویدران دے ہو بھرا مر ونجن بھینا دور ہوا بڑا ہوئے جنازے بھامے پڑھی ونجن میت قبرستان دے باہر رکھ چھوڑے جن حالے اصل وارث نہیں پہنچی وجلے بھین آویں دیئے نہیں پتا شیعہ دا میت ہے نہیں پتا کس مذہب نالے دا تعلق ہے جلے بھین پہنچ دیئے نا ہر کہیں پتہ لگ بھی دے او دے بھین دا سیندن جو بھین ہے لوگ میت کھلو کے ایک بین اشارے نہ لائے دن ہون پچھا ہٹے آؤ بھین آ گئی نہیں اتنے مجمع کا سوال کرے نا جلے بھین پہنچ دیئے بھرا دے میت دے سب تو پہلے کیڑا کام کریں دی کفن دے بند کھلیں دی بھرا دے رج رج کے منہ وے دی میں توڑے کو سوال کرے نا جدہ یارہ محرم بی بی زینب رہی ہے کیا بھرا دا کفن کھولے اس بند کھولے میں نے ممبر دی قسم نے کفن دے بند نہیں کھولے ارکا نال پتھر ہٹا پتھر ہٹا ہٹا کے آدھیا بولے میرا حسین تو ہے مرحبا مرحبا اپنے نرو یار جڑے علی دیا دیا اتنے صداد سید بیٹھے ہو اللہ معاف کرے فطرت ہے جلے بھین رومن باندھی ہے نا جلے راج کے رو لیں دیئے خاندان دا کوئی بزرگ چٹی داڑی اللہ اٹھ کے او دے سر تے بڑی محبت دا ہاتھ رکھ دے بڑے پیار نال بڑے دلاسیاں نال بھینا نو بھرا دے میت تو لوگ ہٹا چھوڑے دے شاید گل زینج نہ سیا اگلی سونا پھر میں دو وین پڑھا فطرت نہ جنازے چمن دے ٹائم آوے چار شریف برادری دے میت گھرو چیندن دھیاں بھینا تو گم اوکھا میت چھوڑے دن جنازے ٹور میں دن قبرستان بھینا رہ میں دین گھر انہیں ہوندے شیعہ دا میت ہوئے تابعی ہوئے سنی دا میت ہوئے تابعی ہوئے یہ گلہ سب قیامت تک روامنا ہے میت ٹور میں دن قبرستان بھینا رہ میں دین گھر کوئی ایٹا ظلم ہوئے محمد دیاں دھیاں تے کربلا میت رہ گئے کربلا بھینا ٹور گئی شاہ اٹھتے بے کے پچھا مو کر کے آدھی ہے ارمان لئی ہوئے نہیں نہ میں تنو راج کے رو سکیاں واہ بھائی واہ اجرکم اللہ سالا اپنی ناموس دا درد نہ ویکھو حسین ارمان لئی ہوئے نہیں نہ میں تنو دفنا سکیاں بلا انہیں حق ادا کر چھوڑے نے رومن دا مسائب ہر حق پہ بستی ہے آمین اکھائے اللہ ہر بے اولاد مومن نو اولاد نرینہ میرے بھائی نو بھی مولا فرزند صالح عطا کرے اتھے آ گئی جتھے آمن دے لائق نہیں واہ بھائی سادات سردار سیدادیاں اللہ واسطے معاف کرے صاحب مالی سرتین لکھ دن اوقفو علا باب الساعہ سلاست ایام جڑے مقتل سن کے رون دیو علماء لکھے ترائے دہاڑے محمد دیا دھیاں شام دے باروں چپ کر کے کھڑی رہی آفرین بھائی آفرین کیوں کھڑی رہی ہیں میرے ہاتھ جڑے ہوئے
ساری زندگی شراب نہ پیویں اس شراب دی وجہ نال 72 گھنٹہ علی دیاں اس شراب پی کے آدھائی ہلے کھڑی رہے اے مدینہ نہیں نجف نہیں اے دے پیو دی شاہی پڑھتا جڑا مقتل چ ملے کیونکہ پاک گھر ہے کوئی ایک لفظ بھی غلط ہوئے تو ادھا بھی ہونا ایڈا تطہیر اللہ کر رہے پوری ذمہ داری نل پیادا 3 دن تو بعد سامنے یزید دے محلے جو ایک عورت بہ رہی زرق برق لباس سونے دے زیور کنیزہ نال کرسیاں چاہیاں دیا ادب سمجھ میں دے ہو تو میں اوریان نہیں پڑھتا خدائی ٹر دی آندی آئی جدے قرآن ناطق دیا مقدس ایتا بغیر غلافہ دے بیٹھی ہے واہ بھائی واہ آفرین بھائی حد تھا کی کرنے بھائی بغیر غلافہ دے قرآن دیا آیات مٹی دے بیٹھی اس روحاندہ لٹھے مریم کربلا پردے دارہ نوادی سامنے ویکھو نہ کون پئی آندی ہے بس اتھائی میں مقا چھوڑنی سامنے کون پئی آندی ہر بی بی غور دے نال لٹھے آدین حاضی جاریت فی المدینہ علی دی تھی یہ تو وہ کنیز ہے جنہی مدینے ساڑے گھر نوکر رہ گئی ہے واہ سمجھنا لیا دار یہ تو وہ کنیز ہے جنہی ساڑے ویڑے جو جھاڑو دے دی ہے واہ بیبیاں تو اللہ مقدر تے حوصلہ پردیدارہ نے فرمایا اسکنڈ کر جاؤ سانو اس حال اس سجانے نہیں ساڑھے دردی کنیزے وطن برداشت نہ کر سکے جنہیں کتاب سن کے رو دے ہو بھئی ہر بی بی کنڈ کی تھی کتاب آدھی وَأَتْرَقَتْ رَاسَهَا علی دی وڈی تھی اپنا سر جھکا لے معافی دویا ہے بھئی کرسی اتھے آ رکھی اس اتھے سورہ مریم بغیر غلاف کو بیٹھی واہ بھئی انشاءاللہ دیا دے پردے اپنی انشاءاللہ جائیاں دے دکھ نہ وکو بغیر غلاف دے بی بی بیٹھی آئی صاحب مالی آدھن میری سین دے موڑے دے ہاتھ رکھس کہہ دن سر چاہ میں ملنا نہیں ہوں اگر ملک صاحب پڑھ دے بیان نہ بھی انہیں لٹھیاں نہ وطن دے ولیے نہ پیکے سجان سکے نہ سامرے سجان بالکل کوئی شک نہیں کربلا تو شام تک کسے نہیں سجانے بطول دی دھینوں حالانکہ جڑی اتنی دیر نوکر رہ گئی ہے وہ اتنی گلہ بیٹھی کریں دی ہے انہوں پتہ ہی نہیں میں کس دے سامنے بیٹھی ہوں خدا دی قسم میں کرسی آ رکھی اس نے سلام کی تس میری سین آدھی میرا بھی سلام ہوگی آدھی یہ پوچھ سکتی ہیں میں نے یہ بلال انتنا یا اسارا کہہ دی بیبیاں توڑا گھر کتھے توڑا وطن کیڑے جنہا گھر آتا ہی رونے بھئی سین دی یہ غربت سنے آئے ہولے جا موہ جو نکلے اس مدینہ لفظ مدینہ آئے دو میں ہاتھ متھے دے رکھ کیا دی السلام علی ساکنہا کہہ دی بیبیاں جن تمہارا گھر مدینے میں نوکر دا سلام ہونے مسائب بھائی جتے جہاں ملے خدا نہ پہ جب آئے قدو سندہ ہے مسائب دا چلو بھلا ہونے جائے بیبیاں مدینہ گھر ہے تو میرا سلام ہونے میری سینہ دی تیرا مدینہ نال کیڑا تعلق ہے کیوں سلام کر دیئے مدینہ آلے تھے آدھی بیبی میرا بڑا تعلق ہے کنت خادمتاً سیدتی بنت امیر المومنین واہ بھائی واہ جنہوں نے زینت مسائب ہے آدھی میرا بڑا تعلق ہے میں کافی دیر مدینہ علی دی دھی دے ویڑے جنوں کر رہ گئی جزاک اللہ تیرے پر سے قبول ہو بڑا بھائی حق ادا پہ کر دے ہو بڑا بڑا عجر مل سنے معاشرے تیرے بطول غادیوں پہ رو دے ہو بسم اللہ میں مدینہ علی دی دھی دے گھر نوکر رہ گئی اللہ دی قسم کتاب پہ پڑھتا نے کرسی چھوڑ کے میری پاک بی بی دے نال مٹی دے بہ گئی بی بی آدھی نہیں تو کرسی دے بہو میں خاک دے بانی ہوں تو شام دے حاکم دی زوج ہے میں شام دی کہہ دینا آئے چکریں آپ تھک بھئی آدھی مطا تیرے
شوہر نو پتہ لگے ظلم ودھائے جا میرے یتیم دی کنڈ منہ زخمی ہے واہ بھائی واہ آدھی یہ نہیں کہہ دین بی بی ہون میں مجبور ہاں میں تیرے سامنے کرسی تے نہیں بیٹھ سکتی لفظی ہوئے سن لے ہوئے تماتم کرے سو کرسی تے نہیں بیٹھ سکتی کیوں نہیں بیٹھ سکتی آدھی اجلال لے اقامت کنہ فی المدینہ ہمیں جو کہتی ہو تھوڑا گھر تا مدینے چھے مطلب میری آقا ذاتی نو خبر ملے ناراض ہوئے میں نو آنکھے آپ کرسی تے بیٹھی نہیں میرے مدینے دی رہنا لی مٹی دے نہ آئیے واہ بھائی واہ بھائی واہ اجروں کو ملنا مک گئی میری پڑھائی محترم دے حوالے نمبر کرام حد ہو گئی ہے بی بی دی غربت دی جلے قریب آگی پوچھے سن بی بی دے گھر مدینے ہی میں نے مدینے دے بارے کچھ گلہ پوچھا میرے جواب دے سو بی بی آدھے پوچھ ملکہ جگر تے ہاتھ رکھے ہے بھائی جنہ دا گوشت دا دل ہے میری سینہ دی پوچھ پہلا سوال پوچھیس اتارفینا امیر المؤمنین بی بی مدینے جو گھر رہی میرے مولا علی نو جان دی واہ بھائی واہ تسی اتنے 100 سال بعد رو پہ ہو سکی تھی برداشت کر گئی بی بی عدی ملکہ شام جنہیں علی نو میں جان دیا ان کائنات کوئی نہیں جان دوجہ سوال مور روائے میری آلی حسین نو دعا سوال کچھ دیا تعریفینا حسین ابن علی پڑھے لکھے لوگ بیٹھن علماء بیٹھن ممبر تے کھڑا پوری ذمہ داری نل پیادا کربلا تو شام تک میری سین اپنے آپ نو چھپیں دی آئی کدی فضا دی کنڈ پچھے کدی والا دا پردہ کدی خاک شفا دا پردہ جتھے رشوے دی گئی یاری اممہ نہ دسے میں زینب مگر جیسے لے نوکر دوجہ سوال پوچھے ہے نا بی بی دے صبر دے بند ٹوٹ کے آدھی کہہ دیں پوچھ دیا تعریفینا حسین ابن علی بی بی مدینے گھرے میرے مولا حسین نو جان دے اچھی ڈھا مار کے آدھی نہیں جان دی جائے 70 قدم تے مریدہ لٹھا دروازے تے سر تے قرآن رکھ کے آدھی رہیا نہ مارو واہ بھائی واہ اجرکم اللہ بس ایک سوال 2 یا 3 منٹ حاضری 2 سوال جلے پوچھ لیسنا روایت لہجہ سے دے سارے جھکایس ہاتھ جوڑس بی بی اگے جی میں جواب دین دی رہی ہیں میں سن دی رہی ہوں ہون محنت کرے نہیں ہیں جڑا سوال ہون پہ پوچھ دیا ایدہ جواب ہولے ہولے دے دے سمجھ گئے ہو سو یار جڑے روز مجلسہ سن جو ہولے جواب دے میں بی بی آدھی پوچھ ملکہ واللہ باللہ شریک قسم چاہ کے پیادا صاحب مالی سبتین آدھر اتنا قریب آئیے کانا مول آئیس آدھی اتارفینا سیدتی بنت امیر المومنین جبی میں نے اولے دسے مدینے گھر رہی علی دی وڈی تھی نو جان دی واہ بھائی واہ بی بی آدھی او دا ناچا ازادارو وجود کمبن لگیس بدن جلرزہ پہ گیا یاد یہ کہہ دے نہ ہوئے تیری گل دا مول پوے کجا شام دا بازار کجا میری سین دا پاکنا او جڑے ماتمی بیٹھے ہو بی بی آدھی نا نچے سے کیویں پتہ لگ سیا ود کا نال مون لائیس آدھی سنے کوئی نہ ہوندہ نا زینب ماتمیوں لفظ زینب آئے بی بی آدھی ہندہ جلدی نہ کر ذرا سانگا تے سر سجان آزا راسل حسین آدھی غور نلوے کو حسین او اکبر ای او قاسم ای اللہ بھائی جان تو نہیں محنت قبول کرے بڑی روحانی مجلس ہے جلے سروے تھی آئی ہے قدمت جھڑ پئی ہے